معزز سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر، آج میں آپ کی ضیافت طبع کے لیے ایک حیرت انگیز کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں، جو سچی کہانی ہے اور اس کہانی کا تعلق کاکسس یا کاکیشیا یا کوہکاف یعنی پریوں کے دیش سے ہے۔ اس کہانی کے مرکزی کردار نینو اور علی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہ نام کبھی نہ سنے ہو۔ بہرحال نینو اور علی کی کہانی دو افراد کی محبت کی داستان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دو تہذیبوں اور دو مذاہب، دو معاشرتی اقدار، ایشیا اور یورپ، اسلام اور عیسائیت، قدامت اور جدیدیت، دو قوموں اور دو نظریات کے واضح فرق کی کہانی ہے۔ آپ میرے الفاظ پر غور کیجئے کہ یہ دو تہذیبوں، دو مذاہب، دو معاشرتی اقدار، ایشیا اور یورپ، اسلام اور عیسائیت، قدامت اور جدیدیت، دو قوموں اور دو نظریات کے واضح فرق کی کہانی ہے۔ یہ کہانی مسلم ملک آذربائیجان کے شیعہ مسلمان علی خان شیروان شیر اور عیسائی ملک جارجیا کے آزاد خیال گھرانے کی دوشیزہ نینو کپیانی کے عشق کی کہانی ہے۔ نینو کپیانی علی کی پرورش ایک روایتی قدامت پرست گھرانے میں ہوئی، جہاں اسلامی تہذیب، تمدن، پردہ، شرم و حیا، دین سے رغبت اور اقدار کے پاس کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جبکہ دوسری طرف نینو کی پرورش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں دینی قیود، مذہبی اقدار، لباس، پردہ وغیرہ کا کوئی گزر نہیں تھا، اور وہاں بچوں کی تربیت یورپی انداز میں کی جاتی تھی۔ جب متضاد معاشرتی اقدار کے ان دو افراد کو آپس میں محبت ہو گئی تو دونوں کو ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنا پڑتا۔ وہ کوشش کرتے کہ ان کے کسی بھی اقدام سے ایک دوسرے کے احساسات اور اقدار اور جذبات کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، اور وہ اپنی محبت کو نارمل طریقے سے اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ دونوں کی ملاقات آذربائیجان کے شہر باکو میں وسط شہر میں واقع امپیریل رشین ہیومن ہائی اسکول میں ہوئی، جہاں دونوں زیر تعلیم تھے ساتھ ساتھ۔ رشین اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے علی کی قدامت پرستانہ خیال میں کافی تبدیلی آ چکی تھی، اور اب وہ بھی یورپین انداز میں سوچنے لگا تھا۔ ریاضی کے ادق اور دقیق مسائل یعنی مشکل مسائل پر گفتگو کرتے کرتے نہ جانے کب نینو اور علی کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ تب جنگ عظیم اول کا زمانہ قریب الختم تھا، گویا یہ عہد یعنی 1917-18 کی بات ہے۔ علی اور نینو نے آپس میں شادی کا فیصلہ کیا اور اپنے اپنے ماں باپ سے بات کی تو حسب معمول مخالفت اور انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں کے خاندانی اقدار میں تفاوت ہی اتنا تھا کہ سب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے لیے مسائل اور مشکلات کا پہاڑ کھڑا کرنے چلے ہیں، مگر جس طرح محبت اندھی ہوتی ہے اور جذبات میں عقل و خرد کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، دونوں اپنی اپنی ضد پر اڑ گئے اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ وہ دنیا کی روایات کو بدل کر چھوڑیں گے اور دنیا والوں کے تمام خدشات کو غلط ثابت کر کے دکھائیں گے۔ علی نے نینو کو یقین دلایا کہ وہ اس کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا اور نہ اسے پردے یا حجاب کے لیے مجبور کرے گا، اور دونوں اپنی اپنی رسوم اور روایات کے مطابق زندگی گزاریں گے، جیسا کہ آج کل ہندوستان میں مسلمان اور ہندو گھرانوں میں
شادیاں ہونے لگی ہیں اور وہ اپنی اپنی رسوم و روایات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ علی اور نینو نے یہ بات بھی طے پائی کہ دونوں کے بچوں کو علی کے مذہب کا پیروکار بنایا جائے گا، یعنی مسلمان، شیعہ مسلمان بنایا جائے گا۔ لیکن اس مرتبہ آزمائش نے دوسرے طریقے سے دونوں کے درمیان گھر بنایا۔ آرمینیا سے تعلق رکھنے والا علی کا ایک عیسائی دوست آرمینیا کا رہنے والا تھا، جبکہ یہ آذربائجان اور جارجیا کے رہنے والے تھے۔ تو وہ ناچاریان ان کے درمیان دیوار بن گیا اور علی کو احساس بھی نہیں ہوا۔ راریان اس کا پرانا اور پیارا دوست تھا۔ علی اس پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ وہ آرمینیا کے بے حد رئیس اور اونچے گھرانے سے تعلق تھا راریان کا۔ تینوں اکثر فلم یا تھیٹر دیکھنے اور کھانا کھانے کے لیے اپنے اپنے پسندیدہ ریستورانوں میں جایا کرتے تھے، تینوں مل کر، راریان اور علی اور نینو۔ ایسے میں اخراجات کا بوجھ راریان زبردستی اپنے سر لے لیتا تھا، کیونکہ وہ ایک کروڑ پتی باپ کا بیٹا تھا جس کے پاس بے پناہ فراواں دولت تھی۔ علی کو پتہ بھی نہ چلا کہ کب راریان نے نینو کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا، اور وہ دونوں عیسائی تھے، راریان بھی اور نینو بھی۔ تو علی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جناب اس کی محبوبہ کو پھسلا رہا ہے۔ دونوں عیسائی تھے، دونوں کے ملک بھی عیسائی تھے، ان کا مذہب، اقدار، تہذیب، تمدن، رہن سہن، طور اطوار، تہوار، لباس، غرض سب کچھ ایک جیسا تھا۔ چنانچہ نینو بہت جلد اس کے پھسلانے میں آ گئی، کیونکہ وہ بہت امیر بھی تھا راریان۔ وہ اپنے سارے عہد و پیمان اور قسم وعدے جو اس نے علی سے کیے تھے، نینو وہ بھول گئی، کچھ وقت کے لیے بالکل بھول گئی، اور اس نے راریان کے ساتھ اس کے ملک آرمینیا بھاگ جانے کا فیصلہ کر لیا، جہاں وہ علی کے تصور اور سائے سے بچ سکتی تھی۔ علی بہت بھولا سہی مگر اتنا احمق بھی نہیں تھا کہ دونوں کے بدلے ہوئے اطوار کو نہ سمجھ سکتا۔ وہ ان دونوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے سے کس طرح نپٹے۔ ایک دن راریان نینو کو اپنی شاندار کار میں بٹھا کر یروان کی طرف اتنی تیزی سے روانہ ہوا کہ جیسے وہ نینو کو اغوا کر کے جا رہا ہو۔ یروان آرمینیا کا دارالحکومت ہے، یعنی راریان نینو کو اپنی کار میں بٹھا کر اپنے ملک کے دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر علی کو بروقت پتہ چل گیا۔ اس نے اپنے کاراباخی گھوڑے پر اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ پہاڑی راستوں سے سفر کو کاٹتا ہوا یروان کی طرف اپنے گھوڑے کو اڑاتا رہا۔ ادھر جب راریان نے اپنے آپ کو خطرے سے محفوظ سمجھا تو وہ ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے رکے۔ علی نے ان کو وہیں آ لیا اور اپنے خنجر سے اس نے راریان کا کام تمام کر دیا۔ غیرت کا تقاضا تو یہی تھا کہ وہ نینو کا قصہ بھی پاک کر دیتا، مگر اس نے نفرت سے نینو پر تھوکا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہاں سے روانہ ہو گیا اور داغستان چلا گیا، تاکہ راریان، داغستان یعنی روس میں چلا گیا، تاکہ راریان کے خاندان والے اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کر سکیں۔ راریان کے قتل کے فوراً بعد نینو کو اپنی بے وفائی اور غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ اپنی بے وفائی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بے تاب رہنے لگی۔ کئی ماہ گزر گئے مگر علی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس دوران نینو مسلسل اس کی تلاش میں مختلف شہروں اور علاقوں میں ماری ماری پھرنے لگی۔ آخر اس نے علی کو داغستان کے دارالحکومت اور سب سے بڑے شہر ماخاچقالا میں ڈھونڈ نکالا۔ یہ اب ایک لمبی کہانی ہے کہ اس نے کس طرح علی سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، تاہم دونوں نے بہت جلد شادی کر لی اور ماخاچقالا سے باکو واپس آ گئے، یعنی آذربائیجان۔
اور یہاں آ کر روکھی سوکھی غربت کی زندگی گزارنے لگے۔ اس دوران روس میں کمیونسٹ انقلاب کے نتیجے میں روسیوں نے باکو پر قبضہ کر لیا، جس طرح آج کل روسی قبضہ کرنے والے ہیں اپنے پڑوسی ملک پر۔ تو روسیوں نے باکو پر قبضہ کر لیا۔ نینو اور علی بھاگ کر ایران چلے گئے۔ وہاں مسلمان ہونے کی وجہ سے علی تو جلد ہی ایڈجسٹ ہو گیا، مگر نینو کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی ہو گئیں۔ اس کے لیے حرم میں رہنا دو بار ہو گیا، یعنی گھر کے اندر اور یعنی پردہ۔ تو ایران میں اس کے لیے وہ بہت مشکل ہو گیا۔ 1918 میں روس نے آذربائیجان کو آزاد کر دیا تو علی اور نینو واپس باکو آ گئے۔ حکومت نے اسے فرانس میں سفیر بننے کی پیشکش کی، مگر اس نے یہ آفر قبول نہیں کی، کیونکہ اس کے خیال تھا کہ وہ اپنی مادر وطن سے دور پیرس میں خوش نہیں رہ سکے گا۔ 1920 میں روس کی سرخ فوج نے تیل کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے پھر آذربائیجان پر حملہ کر دیا۔ اس مرتبہ علی نے اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھا لیے اور لڑنے کے لیے آذربائیجان کے دوسرے بڑے شہر گنجا چلا گیا۔ ملک میں زبردست افراتفری اور شورش پھیل گئی۔ نینو اپنے بچے کو لے کر جارجیا چلی گئی اور اپنے ماں باپ کے پاس پناہ گزین ہو گئی۔ روسیوں کے خلاف جنگ لڑتا ہوا علی بالآخر شہید ہو گیا۔ آذربائیجان پر روس نے 1920 میں دوبارہ مکمل قبضہ کر لیا، جو 71 سال تک برقرار رہا۔ علی اور نینو کی یادگار کے طور پر جارجیا کے ساحلی شہر باتومی میں سٹیل کا بنا ہوا ایک سٹرکچر بنایا گیا ہے، جس کا نام مرد و عورت مین اینڈ ویمن رکھا گیا ہے۔ یہ 26 فٹ بلند ایک یادگار ہے جس میں علی اور نینو مسلسل ایک دوسرے کی طرف بڑھتے، گلے ملتے اور پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں ہر وقت سیاحوں کا ہجوم رہتا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر مین اور ویمن کے اس مجسمے کو دیکھ سکتے ہیں جارجیا کے شہر میں باتومی میں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کہانی کا تعلق جن 3 ملکوں سے یعنی آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا سے ہے، ان ملکوں میں اس کہانی کو صرف آذربائیجان میں پسند کیا جاتا ہے۔ پورے یورپ میں یہ کہانی مشہور ہے، مگر آرمینیا اور جارجیا میں اس کہانی کو پسند نہیں کیا جاتا۔ جب جارجیا میں مذکورہ اسکلپچر یعنی بوتیا یا یادگار بنایا گیا تو اس کا نام نینو اور علی تھا، لیکن بے عزتی کے خیال سے جارجیا والوں نے بعد میں اس کا نام بدل کے مرد اور عورت کر دیا، مین اینڈ ویمن۔ یہ ہے علی اور نینو کے عشق کی داستان۔